قرآن مجید کا سورہ نمبر 58 سورہ مجادلہ۔ سورہ مجادلہ کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مجادلہ موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 58 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 105 ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس سورہ کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس کا نام سورہ مجادلہ ہے، جس میں اس عورت کا ذکر ہے جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زہار کے مسئلے کے حل کے سلسلے میں اصرار کیا، اور عربی میں مجادلہ کسی مسئلے میں بحث اور اصرار کرنے کو کہتے ہیں۔ آیت نمبر 2 زہار کے متعلق ہے۔ زہار کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زوجہ سے یہ کہہ دے کہ تیری پشت میری ماں کی پشت جیسی ہے۔ ایسا کہنے کے بعد کچھ شرائط کے ساتھ عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے اور کفارے کے بغیر حلال نہیں ہوتی۔ زہار کی شرائط یہ ہیں کہ زہار 2 عادل گواہوں کے سامنے ہو، عورت حالت طہارت میں ہو اور عورت مدخولہ ہو۔ زہار کا کفارہ یہ ہے کہ 1 غلام آزاد کیا جائے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو 2 ماہ مسلسل روزہ رکھا جائے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ آیت نمبر 12 میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دینے کا حکم ہے۔ بعض لوگ بلا وجہ اور صرف اپنی بڑائی دکھانے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کی کوشش کرتے تھے، اس لیے اس پر صدقے کی پابندی عائد کر دی تاکہ یہ عمل صرف ضرورت کے وقت انجام دیا جائے۔ اس طرح یہ ریاکارانہ سلسلہ بند ہو گیا۔ اس حکم کے بعد صرف حضرت علی علیہ السلام بوقت ضرورت صدقہ دے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کیا کرتے تھے، اور یہ آیت آیہ نجوہ کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ نجوہ عربی میں سرگوشی کو کہتے ہیں۔ یہ آیت قرآن کی واحد آیت ہے جس پر حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کسی نے عمل نہیں کیا۔ آیت نمبر 19 میں شیطانی گروہ اور آیت نمبر 22 میں خدائی گروہ کی اصطلاح بیان ہوئی ہے۔ شیطانی گروہ اور خدائی گروہ 2 جماعتوں کے نام نہیں ہیں، بلکہ یہ 2 کرداروں کے نام ہیں۔ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں وہ حزب اللہ یعنی خدائی گروہ ہیں، اور جو شیطان کی اطاعت کرتے ہیں وہ حزب شیطان یعنی شیطانی گروہ ہیں۔ سورہ مجادلہ کی تلاوت کرنے والا قیامت کے دن نیک لوگوں کے گروہ سے ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث و تکرار کر رہی ہے، اور اللہ سے شکوہ و شکایت کر رہی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ بے شک اللہ بڑا سننے والا، بڑا دیکھنے والا ہے۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا
وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، کیونکہ ان کی مائیں تو بس وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے۔ البتہ یہ لوگ ایک بہت بری بات اور جھوٹ کہتے ہیں، اور بلا شبہ اللہ بڑا درگزر کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں اور پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کرنا چاہیں تو قبل اس کے کہ باہمی ازدواجی تعلق قائم کریں، شوہر کو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ یہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور جو شخص غلام نہ پائے تو جنسی تعلق قائم کرنے سے پہلے 2 ماہ پے در پے لگاتار روزے رکھنا ہوں گے، اور جو اس پر بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، تمہارا ایمان راسخ ہو۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار ہوں گے جس طرح وہ مخالف لوگ ذلیل و خوار ہوئے جو ان سے پہلے تھے، اور ہم نے کھلی ہوئی آیتیں نازل کر دی ہیں، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه واللہ علی کل شیء شہید۔ جس دن اللہ ان سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا تو انہیں بتائے گا جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ اللہ نے تو ان کے اعمال کو محفوظ رکھا مگر وہ بھول گئے، اور اللہ ہر چیز پر شاہد ہے۔ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان اللہ بکل شیء علیم۔ کیا تم نے نہیں دیکھا، غور نہیں کیا کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے؟ کہیں بھی 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 کی ہوتی ہے مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ، مگر یہ کہ وہ جہاں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر وہ قیامت کے دن انہیں بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا بڑا جاننے والا ہے۔ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول
وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں اسلام کے خلاف سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا؟ وہ پھر وہی کام کرتے ہیں جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور وہ گناہ، ظلم و زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں، خفیہ میٹنگیں کرتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام نہیں کیا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اگر یہ برحق نبی ہیں تو اللہ ہماری ان باتوں پر ہم پر عذاب کیوں نازل نہیں کرتا۔ ان کے لیے جہنم کافی ہے جس میں وہ پڑیں گے اور اس کی تپش اٹھائیں گے، سو وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ اے ایمان والو، تم جب کوئی سرگوشی، خفیہ بات کرو تو گناہ، ظلم و زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے بارے میں سرگوشی نہ کرو، بلکہ نیکی کرنے اور تقوی اختیار کرنے کی سرگوشی کرو، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو جس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ کافروں کی یہ سرگوشی شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ اہل ایمان کو رنج و غم پہنچائے، حالانکہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ آنے والوں کے لیے مجلسوں میں جگہ کشادہ کرو تو کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اللہ ان لوگوں کے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجے بلند کرتا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے بڑا باخبر ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم۔ اے ایمان والو، جب تم پیغمبر سے تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہو تو اپنی اس رازدارانہ بات سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اور پاکیزہ تر ہے، اور اگر اس کے لیے کچھ نہ پاؤ تو بلا شبہ اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔
کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی میں بات کرنے سے پہلے صدقہ دو؟ اب جبکہ تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی تو بس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ کیا تم نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ نے غضب نازل کیا ہے؟ وہ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے ہیں، اور وہ جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں۔ أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بے شک یہ لوگ بہت برے کام کرتے ہیں۔ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، بس وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں تو ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں ذرا بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے، یہ لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون۔ جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور خیال کریں گے کہ وہ کسی چیز بنیاد پر ہیں۔ خبردار، یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون۔ شیطان نے ان پر غلبہ پا لیا ہے اور اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی ہے۔ یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں، آگاہ ہو کہ شیطانی گروہ ہی گھاٹا اٹھانے والا ہے۔ إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی غالب آ کر رہیں گے، بے شک اللہ طاقتور اور زبردست ہے۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔
تم کوئی ایسی قوم نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اور پھر وہ دوستی رکھے ان لوگوں سے جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہیں، اگرچہ وہ مخالف ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی ہی ہوں یا ان کے قبیلے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی ایک خاص روح سے ان کی تائید کی ہے، اور انہیں ایسے باغ ہائے بہشت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی ہیں۔ یہ لوگ اللہ کا گروہ ہیں۔ آگاہ رہو کہ اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا اور کامیاب ہونے والا ہے۔